جی جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج کا مضمون ہے گمنام ادیبوں کے نام، جو کہ میرے مطلب کا مضمون ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے لکھا ہے، اور کیا ہی خوب لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، علم و حکمت کسی کی میراث نہیں، دانشوروں کے علاوہ بھی دانشور ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پاس سچائی اور دانائی رکھتے ہیں، لیکن انہیں دامن شہرت تک رسائی نہ ہو سکی۔ وہ جن کے افکار کسی اخبار یا رسالے کی زینت نہ بن سکے۔ ایسے شعراء جن کا کلام بلاغت، نظام، ردی، کاغذ کے ٹکڑوں اور سگریٹ کے خالی پیکٹوں تک محدود رہتا ہے۔ وہ جن کے قلوب کائنات کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہیں، لیکن جن کو حوادث زمانہ نے راستہ نہ دیا۔ آج کا کالم ایسے ہی گمنام ادیبوں کے نام سے منسوب ہے۔ زندگی کے دشت و صحرا سے باہوش گزرنے والے ایسے بے شمار ادیب اور دانشور ہیں جو خاموش رہے۔ ان کے پاکیزہ اور منزہ خیالات لب اظہار تک نہ آئے۔ ایسے لوگ کیفیات میں کسی سے کم نہیں۔ ان کا تخیل، احساس وارفتگی، دیوانگی، جنون، آگاہی، عقل، دل اور نگاہ ایک پوری واردات ہے۔ وہ قلم اٹھائیں تو کتابیں لکھ دیں، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے سکوت کو اظہار پر ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے درد کو رسوا نہ کیا، اپنے عشق کو اہل جہاں کی گوش و گزار نہ کیا۔ انہوں کے خار پر قطرہ شبنم کی طرح رقص تو کر گئے، لیکن اپنے رقص کو تماشا نہ بننے دیا۔ شاید حیا مانے تھی، یا ان کی زبان اور ان کے قلم پر صبر اور جبر کے کفل تھے۔ وہ اظہار حرف آرزو کرنے کی بجائے بے نیاز آرزو کیوں ہو گئے؟ ان کے نالہ ہائے نیم شب پر، ان کے آنسوؤں پر آسمان رویا، لیکن انہوں نے کسی انسان کو اپنے کرب کا گواہ بنانا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ کیا وہ انسانوں سے مایوس ہو چکے تھے؟ کیا ان کو کسی پر اعتماد نہ تھا؟ کیا انہیں کوئی قابل اعتماد غمخوار نہ ملا؟ وہ گویائی کے مالک تھے، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، لیکن وہ گنگے کیوں بنے رہے؟ وہ خاموش طوفان بپا کیوں نہ ہوا؟ وہ علم و آگاہی کے چراغ تو تھے، لیکن سہمے سہمے، مدھم مدھم۔ وہ مجسم شعر تھے، سراپا غزل تھے، مکمل ادیب تھے، دانشور تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ بہت بڑا کیوں ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، آج کا نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اپنے جواب کا منتظر۔ اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس جواب تھا، وہی تو گمنام ادیبوں کے حقوق اظہار کی راہ میں دیوار تھے۔ وہ دانشور جو اونچی کرسیوں پر براجمان تھے، وہ کیسے کسی اجنبی کو اپنی دانش کدے میں داخل ہونے دیتے؟ کہتے ہیں کوئی کسی کا راستہ روک نہیں سکتا، دریا اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ بجا ہے، دریا اپنا راستہ خود ہی بناتے ہیں، لیکن اس کنارے کی طرف جس پر بند نہ باندھا گیا ہو۔ راستہ لینے کی بات نہیں، راستہ دینے کا ذکر ہے۔ جب سر پر آسمان گر جائے، پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، تو راستہ لینے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے تمام حقوق کے باوجود گمنام رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ اپنا حق لینے کی استعداد ہر صاحب حق کے پاس نہیں ہوتی۔ مجبور انسان اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ گمنام ادیبوں اور گمنام شعراء کی کاوشیں کسی نہ کسی نام سے شائع ہوتی رہیں۔ خوش بختی نے بدبختی سے اس کا فن خرید لیا۔ یہ کس کا حق تھا، دینے والے کا یا لینے والے کا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں ایک گمنام ادیب کے مرنے سے کئی نامور ادیب مر جاتے ہیں۔ اس سماج میں کتنے ساغر صدیقی لٹتے رہے، اور وہ اس لیے خاموش رہے کہ انہیں بولنے سے کچھ حاصل ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ صاحب تخلیق کوئی اور ہے، صاحب دیوان کوئی اور۔ گمنام ادیب غریب نہ ہوتا تو گمنام کیوں ہوتا؟ دانشوروں کی عزت اور توقیر میں خدا نخواستہ کمی مدعا نہیں، واللہ نہیں۔ مدعا تو اس کی عافیت ہے جس کے پاس دولت احساس ہے، جوہر تخلیق ہے، لیکن اس کے فن کا سہارا نہیں۔ وہ بکتا ہے اور حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ اسے امید کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ وہ فن سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور گمنامی کے اندھیروں کو اپنا نصیب سمجھ کے چپ ہو جاتا ہے۔
غور سے دیکھا جائے تو ہر انسان گہرے نایاب ہے، ایک در مکنون ہے، ہر آدمی کے پاس شرف ہے، سب کی گٹھری میں لال ہے، سب کے آنگن میں چاند اترتا ہے، سب کے سر پر سایہ افلاک ہے، سب کے پاؤں کے نیچے وہی زمین ہے، سرمایہ خیال ہر ذہن کے لیے ہے، دولت احساس ہر دل کے لیے ہے، ہر زبان گویائی رکھتی ہے، ہر نظر کو نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا یکساں حق ہے، جو بیان نہیں کرتا وہ بھی صاحب بیان ہے، اور جو دیوان چھپ نہیں سکتا وہ بھی دیوان ہے، مکمل دیوان، مرثا و معلّہ۔ کتنے ہی مصنف اس انتظار میں مر گئے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں چھپ سکے، لیکن کیسے؟ زندگی میں جن ادیبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ان کے دن منائے جاتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے لنگر تقسیم ہوتے ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں، ان کے مزار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ گمنامی میں مرنے والے ادیبوں کو مرنے کے بعد دانش کدے کا معزز کن نامزد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس ادیب کی عزت افزائی ہے یا توہین؟ سوچنے والی بات ہے کہ جو موتی ابھی سیپ کے باطن میں ہے اور جو ابھی زینت بزم نہیں ہوا، کیا وہ موتی نہیں ہے؟ جو پھول صحن چمن میں نہ کھل سکا، کیا وہ پھول نہیں؟ جنگل میں ناچنے والے مور کو کوا تو نہیں کہا جا سکتا، کیا گمنام ادیب ادیب نہیں؟ کیا بے دیوان شاعر شاعر نہیں؟ کیا مشاعروں میں پہلے پڑھنے والے شعراء کے اشعار کمزور ہوتے ہیں؟ ادیب کے وزن سے اس کا ادب تو وزنی نہیں ہو جاتا۔ کیا ادب صرف ٹی ہاؤس میں پیدا ہوتا ہے؟ کیا ادیب صرف رسائل، اخبار اور ٹی وی تک ہی ہے؟ کیا شہروں سے باہر ادیب نہیں؟ یقیناً ہے۔ ان لوگوں کے حالات نے ان کے احساسات و خیالات کو منجمد کر دیا۔ گردش زمانہ کی وجہ سے یہ گمنام ادیب سہم سے گئے، ان کے جذبات سسک سسک کر سو گئے، ان کے سر دست شفقت سے محروم رہے، ان کے ماحول نے ان کا ساتھ نہ دیا، ان کے ادب کے چراغ جلنے سے پہلے ہی بجھ گئے۔ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر تھے، لیکن ان کی گمنام تصانیف دن کا اجالا دیکھنے سے محروم رہیں۔ ان کے افسانے خریدنے والا کوئی نہ تھا، بیچنے والا کوئی نہ تھا، چھاپنے والا تو درکنار، سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی ادبی زندگی کی بے بسی پر افسوس کرنے والا بھی کوئی نہ مل سکا۔ جنگ کے گمنام سپاہیوں کی طرح ادب کے گمنام مسافروں کو سلام کہنا واجب ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، قابل عزت ہیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، گھر کی چار دیواری میں، کارخانوں میں، فوج میں، سول میں، ہاسٹلز میں۔ غرض یہ کہ جہاں بھی ہیں خوب ہیں، ان کی سوچ ادب ہے، ان کا تخیل ادب ہے، ان کے پاس دانش ہے لیکن وہ دانشور نہیں، ان کے پاس ادب ہے لیکن وہ ادیب نہیں، ان کے حسن خیال کو گمنامی کی غار سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو سکا۔ ایسے ادیب دراصل آتشی جزیرے ہیں، جو اگر زبان کھولیں تو پانی میں آگ لگ جائے، لیکن وہ اور ان کا ادب خاموش ہے۔ شاید وہ شہرت اور کامیابی کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے آپ کو ادیب کہلوانے کی تمنا سے آزاد کر چکے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں، اپنی مستی میں مست، اپنی رہنائی خیال میں محو، ستائش و صلہ کی آرزو سے بہت دور۔ ان کا فن ہی ان کی سند ہے۔ وہ اپنی تنہائیوں میں انجمن ہے، اپنے حال میں صاحبان حال ہیں، کال کا جامہ چاک کر چکے ہیں۔ وہ عظیم ہیں، انہیں کسی کالم کی بھی ضرورت نہیں۔ جس ہیر کو وارث شاہ مل گیا، وہ ہیر گمنامی کے اندھیرے سے ایسے نکلی کہ ادب کے آسمان پر آفتاب و مہتاب بن کے طلوع ہوئی۔ وارث شاہ کے دم سے ہیر حق ہو گئی، اس کا عشق زباں زد خاص و عام ہے۔ اب وہ ہیر روح کی فریاد ہے، وہ علم بولتی ہے، عرفان میں بات کرتی ہے، فلسفہ بیان کرتی ہے، عشق و حسن کے رشتوں کا تجزیہ کرتی ہے، گنگناتی ہے، رقص کرتی ہے، عشق مزاجی سے عشق حقیقی کے ناطے جوڑتی ہے، راہ سلوک کی منزل طے کرتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کتنی ہی ہیریں اپنی وارث شاہ کے انتظار میں خاموش بلکہ فراموش ہو گئیں۔ ان کا عشق زندہ رہا لیکن ان کی داستاں مر گئی، ان کے رانجھے ان کی خاطر کسی بلنات سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ شعلہ بجھ گیا، وہ آگ دب گئی،
وہ عشق، وہ ادب گمنام رہا۔ انتظار کی صلیب پر لٹکنے والی روح فریاد تو کرتی رہی، لیکن کسی وارث شاہ کے کان تک صدا نہ پہنچی، اور یوں کتنے باغ جہاں میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ گمنام ادیبوں کو سرپرست چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑا جائے، ان کے پاس تازہ واردات کی تاثیریں ہیں، انہیں پیرایا اظہار درکار ہے۔ آج کے نئے اور گمنام ادیب کو بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ آج کا سانحہ یہ ہے کہ نئے فکر کے لیے بھی پرانے مفکر ہی دائی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدیم ادیب اپنا رنگ بدل دیتے ہیں، اور اس طرح نئے خیال کا استحصال ہوتا رہتا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ پرانا ادیب نہ بورا ہوتا ہے نہ ریٹائر ہوتا ہے۔ جب تک بزرگ ادیب بورا نہ ہو، نیا ادیب جوان نہیں ہو سکتا۔ جب تک بزرگ ادیب ریٹائر نہ ہو، نیا ادیب فائز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پرانا خیال جو اپنے زمانے میں نیا تھا، آج کے زمانے میں بھی نیا پن اختیار کرنا چاہتا ہے، اور یوں نامور ادیب صرف گمنام ادیب ہی پیدا کرتے رہیں گے، اور نئے تخلیقار شہر سے دور، شہریار سے دور اپنے فن کی سسکیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔ المیہ یہ ہے کہ شہرت اپنے آپ کو ہر شعبہ میں مشہور دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ دانشور جن کی عمر اسلام اور خدا پر بے باک بلکہ گستاخ تنقید میں گزری، آج نعت کی محفلوں میں موجود ہیں۔ کل کے قصیدہ گو آج کے بھی قصیدہ گو ہیں۔ نامور ادیب میں شاید کوئی خامی نہ ہو، لیکن گمنام ادیب میں کم از کم ایک خوبی ضرور ہے، وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ وہ گمنام رہ سکتا ہے، لیکن ظاہر و باطن میں فرق برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی گمنامیوں کو سلام۔ آگے یہ لکھتے ہیں نیچے، منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ منافق وہ شخص بھی ہے جو اسلام سے پیار کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر و باطن میں فرق ہو، خلوت جلوت میں فرق ہو، جس کی باتیں سچی ہوں اور وعدے جھوٹے ہوں، جو دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے اور دوستوں کی ہنسی اڑائے، جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے، جو انسان کا شکر ادا نہ کرے اور خدا کی تعریفیں کرے، جو ایمانت کی حفاظت نہ کر سکے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے، جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکری کے کمزور جالے سے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے سنا۔ خدا حافظ۔ واصف یار نے نظر جو کی تھی، واصف ہوئی